صلی علی نبینا صلی علی محمد ہماری زیست کا سرمایہ ہے تمام حسین، ہماری زیست کا سرمایہ ہے تمام حسین، ہماری صبح حسین، ہماری شام حسین، میرا حسین ہے مجھ سے تو میں حسین سے ہوں، میرا حسین ہے مجھ سے حسین سے ہوں، کیا نبی نے تیرے حق میں یوں کلام حسین، ہماری صبح حسین، ہماری شام حسین، ہماری صبح حسین، ہماری شام حسین، اور حضور ساقیے کوثر آپ کے نانا، حضور ساقیے کوثر آپ کے نانا، جو آپ کے ہیں رہیں گے نہ تشنہ دام حسین، ہماری صبح حسین اور ہماری شام حسین، اور جھکے نہ غیر کے آگے یہ سر خدا کے سوا، جھکے نہ غیر کے آگے یہ سر خدا کے سوا، سکھا گئے یہ کرینہ ہمیں امام حسین، سکھا گئے یہ کرینہ ہمیں امام حسین، اور وفا کی راہ میں مشکل پڑے تو صبر کرو، لوٹا کے گھر کو ہمیں دے گئے پیام حسین، ہماری صبح حسین، ہماری شام حسین، اور سند ملی گئے بخشش کی معتبر خالد، سند ملی گئے بخشش کی معتبر خالد، کہ میں غلام ہوں آقا میرے
امام حسین کہ میں غلام ہوں آقا میرے امام حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم السلام علیکم. آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری ذکر شہدائے کربلا کے اس خصوصی پروگرام محرم الحرام جو آپ یکم محرم الحرام سے اور 10 محرم الحرام تک دیکھ رہے ہیں حاضر خدمت ہے. آج 10 محرم الحرام تھی. یہ دن صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی نہیں بلکہ پچھلے ادوار انبیاء میں بھی نہایت تقدس اور حرمت کا حامل تھا. کچھ انبیاء اکرام کو انعام و اکرام سے اسی دن نوازا گیا اور یہود و نصارہ اس دن روزہ بھی رکھا کرتے تھے. گویا یہ دن اس سے پہلے بھی تقدس اور حرمت کا حامل تھا. یہ اور بات ہے کہ امام عالی مقام نے اس دن کی توقیر مزید بڑھا دی کہ ایسی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی تھی. یزید چاہتا تھا بیعت کرے امام عالی مقام، وہ بیعت مانگتا تھا. امام عالی مقام نے اپنا سر دے دیا. وہ سر دیا سر جھکایا نہیں. اور پھر تمام خاندان کی قربانی اور اس قربانی کے ساتھ اسلام کی آبیاری کی اور اسلام کو زندہ کیا. بات یہ ہے کہ کیا اگر یہ قربانی نہ ہوتی اس موقع پر اسلام کا نقشہ کیا ہوتا؟ دوسری بات یہ کہ کیا ظاہری طور پر جب امام علی مقام کی شہادت ہوتی ہے، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب امام علی مقام کی شہادت ہوتی ہے، تو کیا ظاہری طور پر جشن کی سی کیفیت اس فوج میں تھی؟ کیا وہ اس وقت جیت گئے تھے؟ کیا وہ فتح کہلائے گی؟ لیکن کیا دوسری طرف کیا امام علی مقام شکست اور فتح کے معنی تبدیل کر رہے ہیں؟ اور پھر آنے والے دنوں میں اس واقعے کے اثرات کس طرح سے ہیں اب تک؟ دوسری بات یہ کیا فکر حسین کیا تھی؟ امام علی مقام کیا سوچ رہے تھے؟ اور پھر سب سے اہم گوشہ اس گفتگو کا ہوگا کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہو جاتی ہے اور کربلا سے یہ قافلہ چلتا ہے امام زین العابدین کی قیادت میں اور پھر امام زین العابدین اس کے اثرات کو کس طرح سے محسوس کرتے ہیں، اور نہ صرف محسوس کرتے ہیں بلکہ اس قافلے کی قیادت کرتے ہیں اور امت مسلمہ کی امامت کرتے ہیں. یہ آج کا موضوع ہوگا. چونکہ آج اس سلسلے کا اس کڑی کا آخری پروگرام ہوگا اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ جو پہلو اس واقعے کے اعتبار سے رہ گئے ہیں ان گوشوں کو بھی گفتگو میں لایا جائے اور ان گوشوں پر بھی روشنی ڈالی جائے. ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب ہم سب کی بہت ہر دل عزیز شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ان کے ساتھ ایک اور بہت ممتاز بہت محترم عالم دین، مستند عالم دین، بہت کم عرصے میں آپ نے اپنی محبت لوگوں کے قلوب میں پیدا کی ہے. حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے بڑی زندگی اور بڑے استدلال کے ساتھ گفتگو کرنے والے، بہت ہی زندہ و جاوید الفاظ کے ساتھ گفتگو کرنے والے حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ان کے ساتھ ممتاز محترم خوش آواز خوش انداز ثنا خواں حافظ محمد طاہر قادری صاحب تشریف فرما ہے. السلام علیکم تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ظاہری طور پر مفتی صاحب جشن بھی ہوا ہوگا، خوشیاں بھی منائی گئی ہوں گی. کیا یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا اور وہ جو ظاہری فتح محسوس ہو رہی تھی وہ واقعی فتح تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یزیدی فوج کا جشن منانا، خوشی کا اظہار کرنا یقیناً ان کی دانست میں ان کے فہم میں ایک فتح ہی تھی، وہ فتح کا نتیجہ تھا. اور اسی کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یزید بھی اس کو اپنی کامیابی ہی قرار دے رہا ہوگا کہ اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو کسی بھی لحاظ سے اس کے آگے حکومت کے دوام و استمرار کو روک سکتی تھی آج وہ راہ سے ہٹ گئی. تو اس اعتبار سے ان کا جشن بالکل ایک واقعی خوشی منا رہے تھے، ایک فتح کا ہی جشن تھا.
لیکن جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورت تمہید میں یہ بات بالکل واضح کر دی کہ حقیقتاً یہ خوشی عنقریب غم میں بدلنے والی تھی. اور اگر آپ تھوڑا سا اس واقعے کو سابقہ پس منظر میں دیکھیں اور تاریخی کتابیں اٹھا کے پڑھیں کہ اگرچہ وہ فوج ان نفوس قدسیہ کے سامنے تھی، ہتھیاروں سے لیس تھی، لیکن ان کے دلوں میں ہیبت بھی تھی، خوف بھی تھا. بغاوت کرنا اور جو غداری کی گئی تھی، انہوں نے جو جس طریقے سے ایک طوطا چشمی والا معاملہ کیا تھا، اس کا احساس ندامت اور پشیمانی بھی ان کے اندر تھی. ان کی خوشی بالکل اس تناظر میں دیکھ لیجئے کہ جیسے ایک شخص جھیپ مٹانے کے لیے مسکرا رہا ہو بظاہر، لیکن دل کے اندر خوف و ہراس ہو. تو انہیں بھی پتا تھا کہ ہم نے کس عظیم ہستی کے نواسے کے ساتھ یہ برا معاملہ کیا ہے کہ جس عظیم ہستی کی براہ راست نگہبانی خود ذات باری تعالیٰ فرما رہی ہے. تو لہٰذا اب ان کو یہ خوف بھی تھا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. لیکن یہ وقتی اور عارضی جشن تھا جو لوگوں نے دیکھا، تاریخ بتاتی ہے، ہم آج تک دیکھتے آ رہے ہیں کہ حقیقتاً یہ جشن خود اپنی شکست پہ جشن تھا. اور امام عالی مقام بظاہر میدان کربلا کی ریت پر تشریف فرما ہے اور بظاہر ایک شکست نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقتاً یہ اسلام اور مسلمانوں کی تا قیامت قائم رہنے والی ایک فتح ہے. واضح مشن تھا، واضح ایک مقصد تھا یزید کا کہ وہ یا تو سر کو جھکا دے، بیعت لے لے، یا سر کاٹ دے، ختم کر دے. اسی لیے پانی بھی بند کیا گیا. وہ ظاہری اعتبار سے اس وقت کامیاب ہوا اپنے مقصد میں، جو اس کی دانست میں اس کا مقصد تھا، مشن تھا، کامیاب ہوا. اس پر بھی ختم نہیں کیا اس نے. بعد میں روایات میں آتا ہے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ میرا یہ تو ارادہ نہیں تھا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، ہمیں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کچھ روایات میں، لیکن اس پر بھی ختم نہیں کیا. پھر جو مدینے میں اس نے کیا جا کر، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن، یہ تو بہت واضح ہو گیا نا. یقینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جو تاریخ رقم فرمائی ہے اپنی ذات سے، اپنے خون سے، اپنے رفقا اور اپنے اہل بیت کے ذریعے سے، وہ تاریخ در حقیقت جو سمجھ لیں کہ ایک تاریخی تسلسل ہے. یعنی کہ وہ اس دن سے اس کا آغاز نہیں ہے، بلکہ وہ جو ایک تسلسل چل رہا تھا اس کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے. جس کو ڈاکٹر اقبال نے یوں فرمایا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. تو اصل میں یہ چراغ مصطفی اور شرار بو لہبی کا مقابلہ تھا. اب اس کے نتیجے میں ہمیشہ سے یہی چلا آیا ہے کہ شرار بو لہبی اگرچہ اپنے ظاہری زور و طاقت کی وجہ سے بعض مقامات پہ وہ فتح یاب ہو جاتا ہے، خوشیاں منا لیتا ہے، اور اس کے بعد بھی پھر وہ کوششیں کرتا رہتا ہے، لیکن اہل نظر، اہل عرفان، اہل عقل و دانش اس بات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ حقیقت حال کیا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، کہ یزید کے مقاصد کیا تھے اور کن وجوہات کی وجہ سے اس نے یہ سارا کھیل کھیلا اور یہ سارے معاملات اس نے یوں سمجھ لیں بدترین معاملات انجام دیے. اصل بات یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن تھا، جس کو انہوں نے اپنے خطاب میں واضح بھی فرمایا کربلا کے میدان میں خطاب کرتے ہوئے یا اس قوم سے خطاب کرتے ہوئے، جس میں فرمایا کہ من رآ سلطانن جائرن، کہ تم میں سے جو شخص بھی، میں نے یعنی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی کسی ظالم حاکم کو دیکھے کہ اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، اور فرمایا کہ سلطانن جائرن مخالفا لسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سنت کا مخالف ہو، ان کے نظام سے جو ٹکرا رہا ہو، اور ناقصن لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہو. اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی پھر وہ اپنی زبان یا اپنے ہاتھ سے، دیکھنے والا شخص اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کرے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا. گویا اس خطاب کے ذریعے سے امام علی مقام نے اپنا مشن اور اپنا مقصد واضح کر دیا. اب اگرچہ بظاہر ایک اور حجت بھی قائم فرمائی، یقیناً ایک اور حجت بھی قائم فرمائی، اور اسی کو ہماری کتابوں میں اتمام حجت بھی فرمایا گیا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطاب سے یہ مقصد بالکل واضح ہو جاتا ہے. اب اگرچہ بظاہر ہم اگر اثرات کی بات کرتے ہیں یا جو کچھ اس کے بعد کے نتائج ہیں اس کی بات کرتے ہیں تو بظاہر حکومت چینج نہیں ہو گئی. امام علی مقام کے اس خون کے بہہ جانے سے، رفقا کے شہید ہو جانے سے، اس پر تو مزید گفتگو کریں گے. میرا خیال ہے کہ ہم اس پر گریجولی ہمیں آنا چاہیے. اقبال نے جس کے لیے کہا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، کہ ابتدا ہے انتہا ہے جس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. بین السطور اسے ذبح عظیم قرار دے رہے ہیں علامہ. ذبح عظیم کہہ سکتے ہیں اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جس تناظر کے اندر اس کو بھی دونوں عالم دین نے ذکر کیا بزرگوں نے، تو میں اس حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ذبح عظیم اس کو اس اعتبار سے ضرور کہا جائے گا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ
خلافت جو ہے وہ 30 سال تک قائم رہے گی. ٹھیک. اس کے بعد بادشاہی کا دور ہوگا، ملوکیت کا دور ہوگا. اس کو حضرات محدثین نے اور بالخصوص وہ ائمہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور مرادے اور مزاج مصطفی سے مکمل آشنا ہوتے ہیں اور اس کے تناظر، اس کے حقائق اور اس کے ساق و سباق کے ساتھ ساتھ اصل فکر کو جو فوکس کرتے ہیں، انہوں نے ذکر فرمایا یہ کہ دیکھیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور سرکار کا سفر رفیق اعلیٰ فرمانا یہ ایک بہت بڑا بظاہر ایک حادثہ ہوا. یعنی حادثے سے مراد یہ کہ مسلمانوں کو اس کو جھیلنا اور اس کو برداشت کرنا بہت مشکل تھا. لیکن اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے جانشین رکھے اور خود ارشاد فرمایا کہ خلافت 30 سال تک چلے گی. یعنی ایک تو میرا رفیق اعلیٰ کا سفر کرنا، اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا دور، پھر اس دور میں فتنوں کو کھڑا ہونا، پھر سیدنا فاروق اعظم کا دور، پھر اس میں فتنوں کی سرکوبی کرنا، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک، اور اس کے اندر پھر آخر میں فتنے اڑ جانا اور اتنے بڑے قیامت اور اتنا بڑا گویا کہ طوفان اسلام سے گزر جانا، اور اس کے بعد سیدنا مولا کائنات کی حکومت اور 4 سالہ وہ مظلومیت کا دور، اور اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی خلافت، اور اس کے بعد وہ مختصر عرصہ اور پھر آپ کی شہادت مبارک. یہ جو دور ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اسلام کی تعلیم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے جس نے نفوذ کیا اور جو جاری ہوئی ہے، اس کی پختگی کے لیے یعنی بیج لگا دیا گیا اور اسے تناور درخت بنانے کے لیے 30 سال عرصے رکھے گئے. اور اس میں یہ بتایا گیا کہ 30 سال یہ خود ثابت کریں گے کہ یہ 30 سال میں اتنی محنت، اتنی مشقت اور اتنے فتنوں کو برداشت کیا جائے گا اور اس کے مقابلے کے لیے اتنی خوبصورت تدبیریں کی جائیں گی کہ پھر قیامت تک اس دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اس کے فوراً بعد جہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی خلافت آتی ہے، آپ صحابی رسول ہیں، آپ پر کوئی کلام نہیں ہو سکتا. آپ کے بارے میں ایسی کوئی روایت جو آپ کی صحابیت کے شرف کے بعد اگر آپ کے آڑے آتی ہے تو وہ کسی طور پر بھی معتبر نہیں ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کہ کلہم عدول، قرآن کریم نے ان کی سرپرستی فرمائی، وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. لیکن یزید پلید جب کھڑا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جب آتے ہیں تو یہ 30 سال جو دعویٰ تھا اس کی دلیل جو بنتے ہیں سیدنا امام حسین بنتے ہیں. سبحان اللہ. کہ ہاں ایسی شخصیات آگے آتی رہے گی. تو اس معنوں میں تو قبلہ صاحب یہ ذبح عظیم ہی ہے. کس مراد میں ذبح عظیم ہے کہ پچھلی جو خدمتیں ہو گئی اور پچھلی جو خلافت کے دعوے سے اسلام کی پوری تعلیم کو مربوط کر دیا گیا، تو اس کی دلیل جو سب سے پہلے سامنے آ رہی ہے وہ سیدنا امام علی مقام کی آ رہی ہے، جو سیدنا ابوبکر کی ذات کی بھی دلیل بن رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کی ذات کی دلیل بن رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کی حیا اور استقامت کی دلیل بن رہے ہیں، مولا کائنات کی جرت اور خاموشی کی دلیل بن رہے ہیں، اور امام حسن کے حلم و بردباری کی دلیل بن رہے ہیں. تو اگر آپ تنہا امام علی مقام کو دیکھیں تو یہ پورے تسلسل کے آئینے اور شعبے آپ کی زندگی میں تنہا نظر آتے ہیں. جس تناظر میں اقبال کہہ رہے ہیں ذبح عظیم، اس تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے، بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ انتہا ہے جس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. اس تناظر میں بھی اسے ذبح عظیم میں ایک وقفہ لے لوں، پھر اس کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. سلام لو تاریخ عشق ساز کے عنوان. ناظرین خوش آمدید، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ذکر شہدائے کربلا تسلیم صابری کے ساتھ. وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اور اسی موقع پر گفتگو کے اسی موڑ پر وقفہ لیا تھا کہ جو اقبال جس تناظر میں اسے ذبح عظیم قرار دے رہا. شاہ صاحب جی، میں صاحب کی گفتگو پر یہی عرض کر رہا تھا. پہلے تو اس کا ایک تمہیدی فلسفہ میں نے پیش کیا ٹھیک کہ جو ذبح عظیم کا ایک باب ہے، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے جسے ذبح عظیم قرار دیا ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت جہری کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت یقیناً ذبح عظیم سب سے بڑی شہادت اسی طرف ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر آپ کو دیگر اور کمالات اور اوصاف احسنہ اور بلکہ خلق عظیم پر آپ کو فائز فرمایا ہے، وہیں پر شہادت ایک بہت بڑا وصف ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ سامنے ہے، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی شر اور براہ راست آپ کے وجود مسعود کی طرف حملہ کرنے سے آپ کی ذات مقدسہ کو محفوظ کر دیا ہے. ٹھیک. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وصف حاصل ہوا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوصاف خاصہ اپنی امت کی طرف منتقل فرمائے مسئلہ ختم نبوت کو تحفظ دینے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کو اس فرامین کے حوالے سے، جس طرح کہ بچپن ہی میں حضرت ابراہیم انتقال کر گئے اور یہ سمجھیے کہ ان کی عمر اور ان کی فکر کو حضرت امام حسین کی طرف پھیر دیا گیا. تو اسی طرح شہادت سری اور شہادت جہری سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو وجود میں خود موجود تھی، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں اوصاف اپنے شہزادوں کو عطا فرمائے، اور جو حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ شبیہ کے اعتبار سے بھی اور مزاج کے اعتبار سے بھی
اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا انس خود کہتے تھے جب میں حضور کی یاد مجھے آتی تھی تو میں حسن کا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا، اور کبھی حضور کے پاؤں مبارک کو دیکھنے کا دل چاہتا تو میں حسین کے پاؤں دیکھ لیا کرتا تھا۔ تو یہ ساری شبیہ احادیث کے اندر گویا کہ موجود ہے۔ خیبر میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت کا لقمہ تناول فرمایا، پھر وہ دوبارہ لوٹ کر آنا، اس گوشت کا یہ کہنا کہ انی مسموم، میں زہر آلود ہوں، لیکن حضور کی زبان پر وہ لگا تو وہ بول پڑا۔ تو میں یہاں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بکری کب کٹی ہوگی، کب اس پر گوشت پر مسالہ لگا ہوگا، کب اس پر زہر لگا، اس میں تو حیات کی کوئی رمق ہی نہیں، لیکن زبان مصطفیٰ سے لگ گئی، اس زبان سے لگ گئی جس پر وحی آتی ہے، کیا بات، جس سے وحی جاری ہوتی، تو اس میں وہ کلمات پیدا ہو گئے اور وہ بول پڑی۔ تو جب اگر گوشت سے زبان مصطفیٰ لگے تو وہ بول پڑے، اور وہ زبان جسے حسین چوستے ہو، تو حضور حسین کے علم کا اور آپ کی قابل و صلاحیت کا عمل کا کتنا عالی ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ شہادت سری کا وصف جو حضرت امام حسن کے پاس آتا ہے، اور شہادت جہری کا وصف جو ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے حلم یا حلم بردباری جو ہے وہ حسن کو دی گئی ہے، اور میری جرت اور شجاعت جو ہے وہ حسین کو دی گئی ہے۔ ایماندار مورخ، دیانتدار مورخ اسے بہت بڑی قربانی قرار دے رہا ہے۔ ایک طرف قربانی جتنی بڑی ہوگی، انقلاب کا ظہور بھی اتنا بڑا ہوگا۔ یہاں انقلاب کا ظہور آپ کس شکل میں دیکھ رہے ہیں، ایک تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس انقلاب انگیز قربانی کے بعد بھی ملوکیت جاری رہتی ہے۔ انقلاب کس شکل میں آ رہا ہے؟ دیکھیں، انقلاب ایک بہت بڑی تبدیلی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظلم کے مقابلے میں ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں اور جرأت نہیں کر پاتے۔ بعض اوقات کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وہ جرأت کرتا ہے، بظاہر وہ کامیاب نہیں ہوتا، اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، لیکن وہ دوسروں میں وہ ہمت اور جرأت پیدا کر دیتا ہے جو بعد میں ایک بہت بڑے انقلاب کا سبب بن جاتی ہے۔ اس واقعے میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ یزید اور اس کی فوجوں کے مقابلے میں آئے، امام علی مقام نے ایک قربانی دی اور اپنے خاندان کو وہاں پر ذبح کر کے قیامت تک کے لیے ایک تاریخ رقم فرمائی، اور اس کے بعد لوگوں کے اندر ایک اشتعال بیدار ہوا، ایک جذبہ بیدار ہوا، ایک جوش بیدار ہوا، اور جو بہت سے ایسے لوگ تھے جو خود یزیدی فوج میں تھے جن کو بعد میں بہت زیادہ افسوس ہوا کہ ہم سے کیا ہو گیا ہے، جس پہ پہلے خوف غالب تھا، اور جب ایک شرمندگی بہت زیادہ ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، پھر خوف کی جگہ انتقام اور بدلہ جنم لیتا ہے اور ہمت جنم لے لیتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو پہلے دبے ہوئے تھے، پہلے اس کے مقابلے میں آنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے تھے، باطل کے خلاف آواز اٹھانا آ گیا، بالکل آ گیا، اور فکریں آزاد ہو گئیں۔ مطلب پہلے جمود طاری تھا، منجمد تھیں، اور فکر کا آزاد ہو جانا یہ بہت بڑے انقلاب کی دلیل ہوتا ہے، کیونکہ وہی پھر عمل کی طرف ابھار دیتی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ جی، حافظ عبدالرحمان قصور سے بات کر رہا ہوں۔ جی حافظ صاحب، کیا کہیے گا؟ کیا حال چال ہے تسلیم بھائی؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں۔ یہ مفتی اکمل صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی، میرا سوال یہ ہے کربلا کے حوالے سے کہ پہلی شہادت کس کی ہوئی تھی، یہ مفتی صاحب ذرا بتا دیں گے؟ بالکل، آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ۔ انقلاب کی شکل جو ہے، جو جس طرح فرمایا کہ فکر آزاد ہوئی، اور یہ بہت بڑا انقلاب ہے، سوچوں میں ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد اثرات پھر لوگوں نے بولنا شروع کیا، اور تاریخ کیا کہتی ہے اس انقلاب کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت یقیناً اچھی بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ فکر کا انقلاب ایک بہت بڑا انقلاب ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت بڑے بڑے پھر تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ظاہراً اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی قربانی دی ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنے تمام رفقا آپ کے شہید ہو جاتے ہیں، آپ کے تمام گھر والے شہید ہو جاتے ہیں، اور ایک بہت بڑی یقیناً قربانی ہے جس پر ابھی شاہ صاحب نے بھی ذبح عظیم کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ تو اتنی بڑی قربانی، لیکن ہم ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں تو اسی طریقے سے ملوکیت قائم ہے، اسی طریقے سے یزید کا راج ہے، شراب نوشی ہے اس کی، اور بدکاریاں ہیں، وہ سب کے سب اسی طریقے سے جاری ہیں۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جیسے وہ یزید جو ہے وہ فتح یاب ہو گیا، وہ جیت گیا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شک قربانی دے دی، اور اس کے بعد گویا کہ یہ آواز اٹھانے والے گویا کہ معاذ اللہ ختم ہو گئے، بظاہر یہ نظر آتا ہے۔ لیکن دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ قیامت تک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام ان لوگوں میں لکھوا دیا کہ جو حق کی طرف ہوتے ہیں، حق کے ساتھ ہوتے ہیں، اور باطل کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ظالم بادشاہ کے خلاف آواز نہ اٹھائے تو وہ گونگا شیطان ہے۔ تو گویا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو فرامین جاری ہوئے ہیں، اس میں امام علی مقام نے اس گھر میں تربیت یہی پائی ہے کہ کبھی باطل کا ساتھ نہیں دینا ہے، سر کٹا دینا ہے مگر ساتھ نہیں دینا ہے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک لازوال قربانی دے کر
قیامت تک آنے والے تمام باطل طاقتوں کے مقابلے میں لوگوں کو حوصلہ عطا فرمایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جتنے بھی تاریخ کے اندر ہمیں فرما رواں نظر آتے ہیں، اگرچہ ان میں بد نیت حکمران بھی آئے، بد کردار بھی آئے اور ظلم و ستم کرنے والے بھی آئے، لیکن چونکہ امام علی مقام ایک فکر دے کر گئے تھے، ایک سوچ عطا فرما کے گئے تھے، تو اسی تاریخ کے اندر ہمیں عمر بن عبدالعزیز جیسے بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ، یا اور اس کے بعد نیک صالح حکمران بعض لوگوں کا آنا جن کے اندر کچھ خدا خوفی، علماء کی قدردانی، اہل علم کی محفلوں کو سجانا، اور اس طرح جو بادشاہ بعض ایسے صالحین گزرے ہیں کہ جنہوں نے حکمرانی کی اور لوگوں میں عدل و انصاف قائم کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا اس کے اندر بہت بڑا دخل ہے۔ جس نے بھی ان کی فکر سے حصہ لیا ہوگا، یقیناً اس سب کا ثواب امام علی مقام اور آپ کے رفقا کی طرف ہے۔ تو یہ ہر دور کے اندر ان کی یہ فکر انشاءاللہ اسی طریقے سے کام کرتی رہے گی۔ ایک تو نمو پاتا ہوا ذہن جو کچا ذہن ہوتا ہے وہ یہ بھی سوال کرتا ہے کہ پیچھے دیگر بہت سے صحابہ کرام تھے، کیا انہوں نے اس واقعے کے اثرات کو کیسے لیا کہ جب ان کو اطلاع پہنچی ہے؟ یعنی ایک غم کی کیفیت تو تھی، اب اس میں جو ایک فکری جمود تھا ایک عوام میں، اور صحابہ کرام نے اس واقعے کو کس طرح لیا۔ بے شمار تابعین مدینہ المنورہ میں موجود تھے اور کوفے میں بھی موجود تھے، انہوں نے اس واقعے کو کس طرح لیا اور پھر انہوں نے اس کو کس طرح سے رسپونڈ کیا ہے۔ جبکہ جس طرح پہلے بھی ذکر آیا کہ مدینہ المنورہ میں جو اس نے کیا اپنے جو تسلط کے دوران، قبضے کے دوران، اور ایک یہ بھی اس طرف بھی اشارہ فرمائیے گا کہ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مکے اور مدینے میں قابض ہونے کا مقصد صحیح ہونا نہیں ہے۔ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اجازت ایک کالر لے لیں پھر میں آپ کا جواب۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں اطہر بات کر رہا ہوں جی رحیم خان سے۔ جی اطہر بھائی کیا کہیے گا؟ جی مجھے تسلیم بھائی یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا جو پروگرام چل رہا ہے تو محرم الحرام کے حوالے سے کوشچن کہ جو شہدائے کربلا میں آپ 72 ساتھیوں کے ساتھ تھے تو وہ سارے کے سارے آپ کے رشتہ دار تھے یا اور بھی لوگ تھے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ اطہر صاحب، بہت شکریہ۔ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ قبلہ مفتی اسماعیل صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت فرمائی کہ وہ فکر، اور مفتی اکمل صاحب نے فرمایا کہ وہ فکر ایک دینا ہے اور جرت کو پیش کرنا ہے۔ جس طرح عمر بن عبدالعزیز کی بات ہوئی، جن کو عمر بن عبدالعزیز بھی کہا جاتا ہے، پھر دیکھیے کہ وہی بنو امیہ میں ہی ہے۔ جی ہاں، لیکن جب آپ حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں لکھا کہ جناب جب انہی کے دربار کے اندر کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو آپ کو جلال آیا اور آپ نے اس کو 20 کوڑے لگوائے، فرماؤ فاسق تھا، فاجر تھا، یہ مقدس کلمات اور یہ بہترین اور اعزاز والے کلمات کا مستحق نہیں تھا۔ ٹھیک، ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے اس حوالے سے ذکر فرمائی ہے کہ اس کو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کس انداز میں لیا، تو پہلے میں آپ کو مزاج شریعت بتا دوں جو ہمارے ائمہ نے بعد میں اس کو لیا۔ یزید کی تائید یا جانا ٹھیک تھا نہیں تھا، یہ روایت آج ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جن لوگوں کو ہم صراط الذین انعمت علیہم کو مسافر جانتے ہیں، جن کو ہم کونوا مع صادقین میں شمار کرتے ہیں، امت کا وہ تسلسل کو دیکھیے کہ ان کے سامنے جو روایتیں پیش کی گئی، ان کے سامنے جو بات لائی گئی، تو انہوں نے اس میں آیا یزید کے قصیدے گائے یا امام علی مقام کی تعریف کر کے یزید کے عمل کی مذمت کی ہے، یہ وہ تسلسل ہے۔ تو آج کسی جدید اسکالر کی ہمیں ضرورت نہیں، ہاں اس اسکالر کی بات کو سر آنکھوں پر لیا جائے گا جو امت کے تسلسل کو ذکر کر رہا ہوگا، اور بالخصوص اعتقادی مسائل کے اندر، مناقب کے اندر، فضائل کے اندر۔ اور جو یہاں پر شاہ فرمان ہے صحابہ نے کیسا اس کا نظریہ لیا اور کیا لیا، تو واقع ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر خود صحابی ہیں، اور یہاں پر امام علی مقام خود صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میں اگر اس پر ایک بات عرض کرنا چاہوں، کیونکہ ابھی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو علماء بھی فرمائیں گے، میں یہاں پر اس بات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت یہ سوال بھی سوالے سے آیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لے گئے تو وہ صحابہ بھی آپ ہی کے ساتھ تھے، وہ یزید کے ساتھ متفق نہیں تھے اور معاملات میں اس کے ساتھ متفق نہیں تھے، لیکن وہ آپ کو روکتے تھے کہ کوفے والے جو باتیں کر رہے ہیں اور کوفے والے وفا نہیں کریں گے۔ آپ کے والد گرامی کے ساتھ انہوں نے کوفے کی جامع مسجد کے اندر کیا معاملہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے، لیکن امام علی مقام جو اصحاب عظیمت میں سے تھے، اور شریعت کا اصل یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، اور اس میں اگر جان بھی چلے جائے، جس چیز کی بھی قربانی دی جائے اس میں وہ دریغ نہ کرے، وہ آگے بڑھے۔ قرآن نے بھی اس چیز کو ذکر کیا کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق
وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ کہ وہ لوگ جنہوں نے آیت کا انکار کیا اور نبیوں کو قتل کیا اور ان لوگوں کو قتل کیا جو انصاف اور عدل کی بات کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وہ جہنم کے مستحق ہے اور انہیں جہنم اور دردناک عذاب کی آپ بشارت دیجیے۔ تو یہاں پر قرآن نے ان لوگوں کی تمہید و تحسین کو بیان کیا ہے کہ جو عدل اور انصاف کی بات کرنے کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ خود جو ہے امام حسین جب گئے تو 72 نفوس کے اندر 2 بدری صحابی بھی تھے، 2 بدری صحابی وہ وہاں پر موجود تھے، اور جو آپ کے ساتھ وہاں پر گئے انہوں نے میدان کربلا کے اندر انہیں جام شہادت نوش فرمایا۔ اور بدری صحابی وہ ہیں جن کے بارے میں سید عالم کا فرمان ہے جو مسلم بخاری کے اندر موجود ہے کہ ان کی عبادت اور بدر میں حضوری اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہو چکی ہے، اس قدر معلّہ ہو چکی ہے کہ یہ کچھ بھی کریں اللہ نے ان کو بخش دیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں صابری صاحب کہ وہاں پر حضرت امام حسین ہے، بدری صحابہ ان کے ساتھ ہے، اور وہ شخصیات ان کے سامنے ہے کہ جگہ جگہ قرآن ان کی تمہید تحسین اور احادیث کا ایک تواتر ان کے ساتھ ہے، اور کہاں یزید جیسا فاسق شخص کہ اس کی وہ تائید کرتے۔ آج میں اور آپ بیٹھ جائیں تو کسی برے آدمی کو ہم اللہ کے خوف کا اللہ کے عذاب کے شکار نہ ہو جائیں تو برے کو پسند نہیں کرتے۔ صحابہ کرام جنہوں نے حضور کی تربیت پائی ہے، جن کو قرآن نے یہ مقام عظمت دی ہے، وہ امام حسین کے مقابلے میں یزید کو کیسے قبول کرتے؟ اور ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ائمہ نے تو آگے چل کر لکھا اس بات کو، علامہ شمس الدین ذہبی علیہ الرحمٰن نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس چیز کو بڑا واضح کرتے ہوئے لکھا، فرمایا ولم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولم یبارک فی عمرہ، اللہ رب العالمین نے یزید کی عمر میں برکت ہی نہیں رکھی تھی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ولیس بالاہلین ولیس باہل ان یروى عنہ، وہ اس لائق ہی نہیں تھا کہ اس سے کوئی روایت نقل کی جاتی، اس سے کوئی حدیثیں لی جاتی، اس لیے کہ وہ صداقت اور ثقات کے اس مقام پر ہی نہیں تھا کہ اس سے فرمان رسول جیسا مقدس بات لی جائے۔ اور حضرت امام حسین جہاں صحابی ہے وہاں سے آپ سے احادیث ابن ماجہ اور ابو داؤد کے اندر مروی ہے، وہ ساری روایات آپ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ سارا وہ تسلسل ہے کہ امت نے اتنے درد دل کے ساتھ یزید کی مذمت کی اور امام حسین کے فضائل کو پیش کیا، تو امت کو یہ عقیدہ، یہ نتیجہ، یہ اخلاق مل تو صحابہ سے رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس عمل سے تنفر کرتے اور یزید کے ساتھ چلے جاتے؟ کلام شامل کرتے ہیں حافظ محمد طاہر قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے، نبی کی آل کا دولہا حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے، یزید دفن ہے تابوت ظلم میں ابھی، یزید دفن ہے تابوت ظلم میں ابھی، یزید دفن ہے تابوت ظلم میں ابھی، وفا کے باب میں میرا حسین زندہ ہے، وفا کے باب میں میرا حسین زندہ ہے، انہیں تو رزق دیا جاتا ہے سنو لوگوں، انہیں تو رزق دیا جاتا ہے سنو لوگوں، سدا یقین یہ رکھنا حسین زندہ ہے، سدا یقین یہ رکھنا حسین زندہ ہے، حسین تیرے لہو سے کھلا ہے گلشن دی، قتل حسین ہر کر
کھلا ہے گلشن دی، حسین تیرے لہو سے کھلا ہے گلشن دی، ہمارا دین ہے زندہ حسین زندہ ہے، ہمارا دین ہے زندہ حسین زندہ ہے۔ وہ کربلا 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 کربلا، وہ کربلا میں اجاگر شہادت شبے، وہ کربلا میں اجاگر شہادت شبے، لہو کے چھینٹے تازہ حسین زندہ ہے، لہو کے چھینٹے تازہ حسین زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا حسین زندہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ تاریخ عشق ساز کی عنوان سلم لو، تاریخ عشق ساز کی عنوان سلام لو۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ذکر شہدائے کربلا تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج ہم اثرات پر، فکر حسین پر بات کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد، اس واقعے کے بعد مختلف جو طبقات تھے معاشرے کے، ان کا رسپانس کس طرح کا تھا، اور آج تک وہ رسپانس جاری ہے تو تبھی مائیں اپنے بچوں کا نام حسین تو رکھتی ہیں، یزید نہیں رکھتی ہیں، تو یہ تاثر تو اب تک موجود ہے، اس کے اثرات موجود ہیں، اس کا رسپانس، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جذبہ ہے کہ انتقام سا، جب بھی ماں اپنے بچے کا نام حسین رکھتی ہے تو گویا وہ انتقام کا اظہار کرتی ہے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتی ہے۔ ایک طرف یزید کا بیٹا بھی اس کی مذمت کر رہا ہے، یزید کی، کوفے والوں کا رسپانس کیا ہے، اس کی اولاد میں سے آنے والے جو حکمران ہیں ان کا رسپانس کیا ہے، یزید کے دربار میں رسپانس کیا ہے، جس طرح عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کیا۔ جی ہاں، دیکھیں جب یزید نے یہ تمام معاملات کر لیے تو یقینی سی بات ہے کہ امام حسین کی یہ قربانی رائے گا نہیں گئی، اور ہر ایک کے جو تاثرات اس کے بارے میں جو پہلے ہی بہت زیادہ خراب تھے اور ایک منفی ہی اس کے بارے میں سوچ رکھی جاتی تھی، اس میں اور زیادہ پختگی آ گئی۔ ٹھیک، جیسے ابھی مثال دی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کسی نے اس کو امیر المومنین کہہ دیا تو 20 کوڑے اس کو لگوائے، تو یہ شدید ایک نفرت کا اظہار ہے کہ اس کے کارنامے، یقینی سی بات ہے کہ تاریخ کا حصہ ضرور ہے، جس کو بعض لوگوں نے یوں بھی کہا کہ یہ تاریخ میں تو اتنا زیادہ کوئی دیکھ بھال بھی نہیں کی گئی، رتب و یابس بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اتنا تواتر کے ساتھ جب اس کے برے کردار کو ذکر کیا گیا تو اس کا منفی اثر یقینی سی بات تھی کہ مرتب ہونا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر جو جتنے بھی بعد میں لوگ آتے رہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ رسول سے محبت رکھنے والے تھے، ان سب نے نفرت کا اظہار ہی کیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے کہ آج تک، جیسے آپ نے ایک بہت اچھی بات بولی کہ ماں کوئی بچے کا نام یزید نہیں رکھتی ہے، جی ہاں، جب ہم اتنے عرصے بعد آنے والے لوگ اس قدر نفرت رکھ رہے ہیں اور اس قدر ناپسندیدگی ہمارے قلوب میں موجود ہے، تو آپ سوچئے کہ اس زمانے کے لوگوں میں کس قدر زیادہ ہوگی۔ اور جو آپ نے ایک سوال کیا تھا، حضرت نے بہت اچھا جواب دیا، اس میں تھوڑا سا میں کلام عرض کرنا چاہوں گا صحابہ کرام کے حوالے سے، جی، کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اس وقت میں خاموش رہنا اور یزید کی مخالفت میں نہ اٹھنا یہ تائید کی علامت نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور نہ ان کی بزدلی کی علامت تھی، یہ ایک حکمت تھی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہنا تھا کہ اس وقت ایک ظالم حاکم مسلط ہو چکا ہے، اس وقت اگر وہ آواز اٹھاتے تو مسلمانوں کے اندر فتنے نمودار ہوتے اور مسلمان اپنے آپس میں بہت زیادہ قتل و غارت کرتے، تو ایک مناسب وقت کا انتظار ضرور کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب وہ مناسب وقت آیا
تو آپ دیکھیں کہ جتنے یزیدی فوج میں شریک تھے ایک بھی شخص زندہ نہیں رہا، سب کو چن چن کر مارا گیا۔ یہ اس منفی رویے کا ایک نتیجہ تھا جو یزید نے قائم کیا کہ ان کے ساتھ بھی پھر اسی طرح مکافات عمل ہوا اور ایک ایک شخص کو ختم کر دیا گیا۔ ٹھیک، اچھا یہ جو اس دور میں بھی، کیا میں آپ تینوں احباب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اس دور میں بھی یہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو یزید کی صحابیت پر زور دینا چاہتے تھے، یا یزید کو ایک تو خوف ہوتا ہے نا کہ امیر المومنین ہے، اس وقت کا حاکم ہے تو اسے امیر المومنین، کیا اس وقت بھی لوگ اور حدیث قسطنطنیہ کا حوالہ دیا کرتے تھے؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو جو ہے اس پر اس کی جو ہے وہ اطلاق کیا کرتے تھے کہ جو وقت کے حکمران کے خلاف جو ہے وہ جائے گا وہ بغاوت کا مرتکب ہوگا؟ کیا اس وقت بھی ایماندار لوگ ایسے تھے؟ کچھ ان میں سے کسی نے یہ بات کہی؟ شاہ صاحب نے ایک بات بہت اچھی فرمائی تھی کہ اب یہ کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمارے بعض اسکالرز کو کہ اس طرح کی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں کچھ روایتوں کو اور اس پر لوگوں کے ذہنوں میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت اس طرح کا کوئی عنوان ہمیں نہیں ملتا ہے کہ جس میں یزید کے حوالے سے اس کی صحابیت پہ کوئی زور دیا گیا ہو یا اس صحابیت سے تابعیت سے کوئی استدلال کیا گیا ہو۔ صحابیت تو خیر نہیں ہے، تابعیت سے کوئی استدلال کیا گیا ہو۔ اور ابھی جیسے کہ بات چل رہی تھی یزید کے ہی حوالے سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا خاموش ہونا یہ تائید نہیں ہے، تو اس زمانے میں بس یہ ہمیں دو ہی طرح کے نظریات نظر آتے ہیں اہل ایمان میں سے کہ ایک وہ طبقہ ہے کہ جس نے خاموشی اختیار کر لی، اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جس نے باقاعدہ ببانگ دہل اعلان جہاد کیا اور باقاعدہ وہ نکل کھڑے ہوئے۔ تو اب یہ نکل کھڑے ہونے والے انہوں نے بھی اپنی یزید سے نفرت کا اظہار کیا، اور جو خاموش ہے وہ ایک حکمت عملی کے تحت ہے کہ جیسے ابھی شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہی کوفے والے ہیں کہ جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفے کی مسجد میں کیا کیا، تو یہ ایک حکمت عملی ایک پالیسی تھی کہ مزید اہل ایمان جو ہے اس وقت جو ہماری طاقت ہے اس کو کہیں خدا نخواستہ وہ بکھر نہ جائے، اس شیرازے کو کہیں ہم بکھرنے کا سبب نہ بن جائے، وہ ایک حکمت عملی تھی۔ لیکن ان کی خاموشی سے خدا نخواستہ ہم یہ تائیدیں حاصل کرنے لگ جائیں یزید کے لیے، ہم ایک لائن بنانے لگیں کہ جی کون کون چاہنے والوں میں تھے، تو یہ نہ تو وہاں عنوانات تھے نہ وہ قسطنطنیہ والی حدیث سے وہاں کوئی استدلال نظر آتا ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسطنطنیہ والی بات فرمائی کہ وہ پہلا لشکر کے جو وہاں حملہ کرے گا وہ مغفرت یافتہ ہے، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی، تو علماء محققین نے مورخین نے باقاعدہ شواہد سے اس بات کو تاریخی حوالوں کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس لشکر کا اولین مصداق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا ہو چکا ہے، یعنی ان کے زمانے میں اولین طور پہ وہ قافلہ تیار ہوا اور قسطنطنیہ پر حملہ ہوا، اور اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے جس کی ایک مستقل بحث ہے، تو یقیناً یہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں۔ ضمیر فروش تو دیکھیے نا، میں اس میں ایک چیز شامل کر دوں، آپ اس کا بھی جواب دیجیے گا اور اس میں مزید آپ گفتگو فرمائیے۔ ضمیر فروش تو مورخین اس وقت بھی تھے، یا بہت بڑی فوج بھی تو تھی نا کہ جو ایک مراد کے لیے اور پیسے کے لیے یہ کام کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے سامنے شہزادہ رسول ہے۔ تو ضمیر فروشی اپنی جگہ پر، کیا اس وقت بھی کسی علمی طبقے سے اور پڑھے لکھے طبقے سے یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش، اس کی نیکوکاری یا اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری کا پرچار کیا گیا ہو؟ دیکھیے میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ جس طرح مفتی اسماعیل صاحب قبلہ نے ذکر کیا، یہ حدیث قسطنطنیہ جو پڑھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے، جس طرح بڑا تفصیلی جواب اس کا آ چکا ہے، میں صرف اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس فضیلت میں اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اگر اس کو لایا جائے اور یزید کو اس کی تائید میں لایا جائے، تو سیدنا امیر معاویہ نے بیٹے کو بناتے ہوئے کہا تھا یہ جنتی، اس کی اتباع کرو، کوئی ایک روایت ہے، یا جب یزید کے حالات بالکل بکھر گئے اور لوگ اس کے باغی ہو گئے اور کوفے والے ساتھ میں نہیں تھے، صحابہ کرام پسند نہیں کرتے تھے، حضرت امام حسین تو پہلے ہی موجود تھے، جو حضرت سیدنا امیر معاویہ نے کہہ دیا تھا ان سے بیعت کا مطالبہ نہیں کرنا، اور علماء نے اس کو ایک جہت سے یہ بھی بتایا کہ وہ خود اس مسئلے میں اجتہاد کا اور اتنا اوپر کا درجہ رکھتے ہیں کہ یعنی حاکمیت اور تیرے محکوم بن جائیں۔ اس کو بعض علماء نے اجتہاد یعنی مقلد اور مجتہد کی بھی ایک مثال دی ہے، فرمایا جس طرح کے مجتہد ہو، یا جناب اس کے مرنے کے بعد آپ نے بیٹے کا ذکر کیا، بیٹے نے کہا جی میرا باپ بڑا نیک تھا، بڑا پارسا تھا، کبھی پڑھا اس بات کو؟ اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے اولیاء کاملین، جس طرح مفتی اکمل صاحب نے ذکر کیا تاریخ کے اندر وہ تواتر کے ساتھ آیا، لیکن تواتر کے ساتھ وہ آیا جہاں پر حضرت نے شاہ فرمایا کہ تاریخ جو ہے وہ رت و یابس دونوں کا مجموعہ ہوا کرتی ہے، لیکن تواتر کے ساتھ آیا تو ہم یہ کہیں گے یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل قرینہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تاریخ جہاں رت و یابس کا مجموعہ وہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اس کے باوجود جو تحقیق و تنقیح کا کام کرتے ہیں وہ یک زبان ہے کہ یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، تو لہذا انہوں نے اپنی تحقیق سے بھی جیسا تواتر کی بات کی، یہ طریقہ بھی اس ایک طریقے کو اور ایک جہت کو مسلم کرنے کے لیے رائج ہے، تو دوسری جگہ پر یہ لوگ بھی موجود ہیں جس میں مجتہدین ائمہ موجود ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم نے کہا کہ یزید کو کافر نہیں کہا جائے گا، تو میں نے کہا جی یہ کہا کہ مسلمان کہا جائے گا،
استغفر اللہ. ٹھیک ہے. کیا حضرت امام احمد بن حنبل اس کے لعن کے قائل نہیں تھے, اس پر لعنت کرنے کے قائل نہیں تھے؟ کیا احناف کے اندر خود لوگ اس کی لعنت کے قائل نہیں تھے؟ تو صحابی پر کوئی لعنت کرتا, اور پہلی بات تو یزید کب پیدا ہو اس پر تو صحابیت کا اطلاق بھی نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. حال میں کتاب دیکھ رہا تھا کہ صرف جنہوں نے جبر کیا اہل بیت کے خلاف بغاوت کی, جن کے بارے میں علامہ ذہبی نے فرمایا کہ یزید ابن ابی معاویہ کانا ناصبن فزن غلیظن جلفن, فرمایا وہ ناصبی تھا, وہ اہل بیت کا خانوادہ رسول کا گستاخ تھا. ٹھیک ہے. اور انتہائی درجے کا وہ بدبخت, اور جو ہے کہ جو اس نے مدینہ المنورہ میں کیا بعد جی ہاں, یہ سارے الفاظ موجود ہیں. شرح عقائد کے اندر علامہ تفتزانی نے بڑے واضح طور پر کہا کہ وہ خوش تھا اس بات پر کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا. میں داتا علی حجویری کی بات کرتا ہوں. دیکھیں وہ طبقہ تو حسد سے پاک ہے نا. ٹھیک. آپ کا شروع حاجو فرماتے ہیں کہ اللہ یزید کو ذلیل کرے, اللہ اکبر, کہ اس نے خانوادہ اہل بیت کے ساتھ یہ کیا. مجدد الفسانی بر صغیر کی سب سے مسلم شخصیت ہے, ان کے آڑے تو کوئی نہیں آتا. انہوں نے فرمایا یزید پلیت نے اہل بیت کے ساتھ وہ حال کیا جو فرنگیوں نے کبھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا, اللہ, عام شخص کے ساتھ نہیں کیا. اللہ. میں پوچھتا ہوں صرف مجد الفسانی کا یہ قول آپ دیکھیں کہ فرنگی نے, انگریز نے جو عام مسلمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جو یزید نے امام علی مقام جیسی عظمت والی شخصیت کے ساتھ کیا. تو صاحب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری شخصیات, اگر آپ کہیں چلو مناظرے مباحثے کی بات ہے, تو یہ صوفیہ کی جماعت ہے. کوئی ایک مسلم عالم, کوئی ایک مسلم شخصیت کا آپ نام لے آئے. بنو امیہ میں خود ذکر کیا کہ جس طرح میں نے آپ کی خدمت کیا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کو کوڑے لگوائے اور اس کی پٹائی کروائی. اور اسماء الرجال کے محققین جو انتہائی دیانت دار ہوتے ہیں, ان کے دیانت پر شک کرنا سارے ذخیرہ حدیث کو مشکوک کرنا ہے. ویسی شخصیات کہتے ہیں کہ لیس بِاہل ان یروى عنہ, کہ یزید اس لائق. علامہ ذہبی نے لکھا میزان الاعتدال کے اندر, یہ تہذیب التہذیب میں لکھا, سیرہ نب اللہ, وہ ایسا تھا ہی نہیں کہ اس سے کوئی روایت کی جا سکے یا اس سے کوئی روایت لی جا سکے, وہ اہل نہیں تھا. اور امام حسین وہ ہے جب وہ سند بیان کرتے ہیں نا, تو علماء عام سندوں کو ایک طرف رکھتے ہیں, اس سند کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب, یہ سونے کی زنجیر ہے, اس کو پہلے قبول کرو. سبحان اللہ. میں اسی تناظر میں ایک بات آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر کامنٹ کیجئے. میں جو اکابرین کا ہمارے اقوال ملتے ہیں اس میں کسی میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو برا نہ کرو تو برا ہے نہیں, کہ جتنی دیر میں برا کہنا ہے اتنی دیر میں امام علی مقام پر درود بھیجو. تو مجھ سے ایک عالم یہ بات کہہ رہے تھے, تو میں نے ان سے عرض کی, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, میں نے ان سے عرض کی کہ حضرت میں تو جب تک اس پر لعن نہ کروں یزید پر مجھے سکون نہیں آتا. کہتے نہیں بیٹا تم دے دیا کرو. تو کیا کرنا کیا چاہیے امت کو, آپ کیا فرماتے؟ ایک کالر پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ ہاں جی, نور بات کر رہی ہوں مشاور سے. جی کہیے, فرمائیے کیا کہیے گا. میرا سوال اس طرح سے ہے کہ جو واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین کی عظیم الشان شہادت کا جو ہم واقعہ ہمیں ملتا ہے, اس سے ایز اے مسلم ہمیں کیا نتیجہ لینا چاہیے؟ بہت اچھی بات, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی دیکھیں, میں اس میں عرض کرتا ہوں, قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں اسلوب نظر آئیں گے. جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کی تعریف فرمائی ہے, وہیں پر اپنے محبوبوں کے دشمنوں کی ایسے ایسے الفاظ میں مذمت فرمائی ہے کہ اگر میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں تو لوگ کہیں گے شاید گالی دے رہے ہیں. ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے اسلوب اختیار فرمایا, رحمت للعالمین ہیں, ان سے زیادہ انہی کے قدموں کی برکت سے کائنات میں پاکیزگی تقسیم ہوتی ہے. لیکن انہوں نے اخلاق حسنہ ہی یہ دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت رکھ کے اس کی تعریف کرو, اور جو ان کا دشمن ہو اس کی مذمت ان الفاظ میں کرو. صحابہ کرام کے اندر آپ دیکھ لیجئے یہ روش جاری رہی, اور 1500 سال کے اندر بھی یہی طریقہ رہا. اظہار محبت کے دو طریقے ہوتے ہیں, جس سے آپ محبت کر رہے ہیں آپ اس کی تعریف کریں, بے شک, اور ایک اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا دشمن ہے اس کی مذمت کریں. یہ بھی اسی کی تعریف ہے, بالکل محبوب کی تعریف, بالکل محبوب کی تعریف, اور عین ایمان اور محبت کا تقاضا ہے. جی. اور جب بات خاندان رسول کی آ جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ جی اپنی زبان بند رکھیں, تو میں کہتا ہوں یہ ہمارا ایمانی تقاضا اس چیز کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا ہے. اور پھر وہ حدیث قسطنطنیہ وغیرہ کا جو مسئلہ ہے, اگر بالفرض اس کے لیے کوئی مناقب کے الفاظ بھی آئے, مغفرت, بالفرض مان لیں کہ اس نے ایسا کیا, مغفرت کا مفہوم کیا ہے؟ مغفرت کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے سابقہ گناہوں کی بخشش, صرف یہ مفہوم ہوتا ہے. اگر اس کے بعد کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو کیا مغفرت کا یہ مفہوم بھی اس کو شامل ہے کہ اس کے بعد کی خطائیں بھی معاف کر دی جائیں گی؟ صحیح. لہٰذا اگر بالفرض کوئی اس طریقے سے کسی کے سامنے یہ بات بولتا ہے اور اس کی کوئی مناقب نکالنے کی کوشش کرتا ہے, جیسے کہ ہماری طویل گفتگو ہوگی کہ 1500 سال کے جتنے وہ نفوس قدسیہ جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے تحت آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کی مدح میں کوئی کلام کیا ہو
کسی ایک نے بھی اس کی کوئی تعریف کی ہو تب تو چلے کوئی راستہ بھی ملتا ہے. تو لہٰذا بالکل اس کی مذمت کی جائے گی، اور یہ عین ایمان کا تقاضا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات ہم پر ہیں ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زبان پر یزید کے لیے جہاں امام حسین کے لیے تعریفی کلمات آئیں وہیں یزید کے لیے مذمتی کلمات لازم آنے چاہیے. یہ رب کا بھی انداز ہے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ بھی محمد کی مدح ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کرنی چاہیے. یقیناً امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک تو دشمنوں کی مذمت اور دوسرا خود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی کثرت، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ان سے محبت کی دلیل ہیں. کیونکہ اس طرح کی بھی کچھ باتیں ایک جہاں یہ سنائی دیتی ہیں کہ جی یزید وغیرہ کی اتنی زیادہ مذمت کرنا تو اتنی دیر امام علی مقام کی کوئی تعریف کر لو، وہاں کچھ اس طریقے سے بھی اب باتیں بعض جگہ ہو رہی ہیں کہ امام علی مقام کا اتنا زیادہ بھی ذکر نہ کرو کہ خدا نخواستہ ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. اس طرح کی باتیں بھی معاذ اللہ اب ہو رہی ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے سے خدا نخواستہ ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے تو پھر اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں یعنی اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی سے تو ملا ہے. انہی کے جی بالکل چاہتا رہا ہوں کہ جب یہ واقعہ کربلا ہو گیا کثیر صحابہ نے کئی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، کربلا کی مٹی ہاتھ میں لے کے رو رہے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ امت نے میرے حسین کے ساتھ کیا کیا. اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ میدان معاشر میں جب امام حسین کے نانا جان کے سامنے جا کر شفاعت کا سوال کیا جائے گا تو یزید کی تعریف کرنے والا وہاں انعام پائے گا یا امام حسین کی یاد میں رونے والا اور امام حسین کا ذکر کرنے والا شفاعت کا حقدار ہوگا؟ حضرت حمزہ کو جس نے شہید کیا حضرت وحشی جب حضور کے سامنے آئے تو سرکار نے کہا چہرہ ہٹا دے، ایمان قبول ہے لیکن چہرہ ہٹا دے، اس لیے کہ مجھے چچا کی یاد آتی ہے. تو جو ایمان لایا صحابیت کے شرف پایا اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے حسنہ میں سے یہ گوشہ ملتا ہے. تو جو یزید نے یہ کارروائی کی ہے معاذ اللہ حضرت امام حسین کے ساتھ تو اس سے محبت یا اس کے چاہنے والوں سے محبت کا تو وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہمیں کچھ چند ایک لوگ ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ یزید کو جب ہمارے اکابرین نے نہیں کیا تو گھسیٹ کر اسے دائرہ اسلام میں لانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ خیر و شر کا فلسفہ ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خیر کے نمائندے اور وہ شر کی نمائندگی کر رہے ہیں سامنے والے، ٹھیک ہے نا. اب اگر یہی چیزیں ختم ہو جائے اور سب خیر بولیں تو آپ کے لیے جنت کیسے مصداق ہوگی اور آپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ آپ کے لیے آزمائش بھی تو کوئی سامنے ہونی چاہیے، امتحان و ابتلا بھی تو سامنے. تو یہ ابتلا اور آزمائش کی ایک کیفیت ہے جس کی بنا پر یہ ساری چیزیں جو ہے کہ وہ سامنے پیش کی جاتی ہے. میں ایک دھوکہ آپ کے سامنے عرض کروں جو ایک خاص حوالے سے اگر وقت ہو تو دیا جاتا ہے. جی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی صحابیت جو ایک مسلم ہے. علماء تشریف فرمائے تدریب الراوی کے اندر علامہ امام نووی نے جو تقریب الناوی میں بحث کی ہے تو تدریب الراوی میں امام سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ تو بالکل شرط ہے کہ صحابی کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے. صحابی وہ نہیں ہو سکتا کہ جو حالت بلوغ کے اندر بالغیت کے اندر اور وہ بالغ اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. کہا نہیں. حضرت امام حسین 3 یا 4 ہجری کو پیدا ہوئے، سرکار کے وصال تک ان کی عمر 7 یا 8 سال تھی. جہاں پر یہ علامہ عینی کو دیکھیں، ابن حجر اسقلانی کو دیکھیں، چاہے فتح الباری دیکھیں یا اصابہ دیکھیں، تقریب الناوی دیکھیں، فتح المغیث دیکھیں، اسماء الرجال اصول کی جتنی بھی کتابیں اگر آپ دیکھیں وہاں خاص مینشن کیا گیا حسنین کو. یہ کہا گیا کہ جناب جو حضور کو دیکھے صحابی کب ہوگا، کتنی عمر ہوگی. تو وہاں پر لکھتے ہیں کہ جی اتنی عمر اتنی عمر اتنی عمر، لیکن بالغ ہونا شرط نہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ حسنین بھی صحابیت میں شامل ہیں. خاص طور پر اصول بنا دیا. جی اصول حدیث میں سے مصطلحات حدیث کے اندر اس چیز کو لیا گیا ہے اور خاص طور پر ان کا نام لکھا گیا. مروان کے حوالے سے ایک شک پیدا کیا، یہ مروان بھی تو سن 2 ہجری میں پیدا ہوا تھا، اس کو صحابی کیوں نہیں کہتے؟ تو اگر جو حضور کے سامنے پیدا ہو جائے وہ صحابی ہے تو اس کے لیے تو بالغ ہونا شرط ہے. ورنہ مروان بھی 2 میں پیدا ہوا تو یہ جھوٹ ہے کہ مروان اگر 2 میں پیدا بھی ہوا 2 ہجری میں اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں ہے. اور حسین وہ ہے جو نانا کی پشت پر بیٹھ جائے تو نسائی شریف کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے کہ فرض نماز عشاء کی اور آپ سجدہ طویل کر دیں اور صحابہ کہیں کہ حضور آپ نے جلدی سر کیوں نہیں اٹھایا؟ فرمایا اس لیے کہ ان ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا میرے کاندھے پر سوار ہو گیا. فکرہ تو ان اعجل حتی یقضی حاجتہ، میں نے اس بات کو پسند ہی نہیں کیا نماز کے اندر کہ میرے بیٹے کی سواری سے کھڑے اور میں سر اٹھا لوں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ تسلیم بھائی میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. آپ کے تمام علماء کرام کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم بھائی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کے لیے شہادت پیش کی، نظام تبدیل کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک نظام اسی طرح کا تقریباً چل رہا ہے، تو سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کیا جائے اور حسینیت کا تقاضا کیا تھا؟
اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، بہت شکریہ. کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ محمد طاہر قادری جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں. جی. ان التيار حسبا يوما إلى الحرم بلغ السلام روضة فيها النبي المحترم موجهه شمس ضحى من خده بدر الدجى. سبحان اللہ سبحان اللہ. موجهه شمس ضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم واہ. أكبادنا مجروحة أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى طوبى لأهالي بلدة فيها النبي المحتشم. سبحان اللہ. طوبى لأهالي بلدة فيها النبي المحتشم يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين. واہ. يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجود والكرم بلغ سلامي روضة فيها سلام لو. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ذکر شہدائے کربلا تسلیم صابری کے ساتھ، اور وقفے پر جانے سے پہلے حافظ طاہر قادری صاحب نے جو نعتیہ کلام پیش کیا وہ حضرت امام زین العابدین سے منسوب ہے، اور یہ ایک اہم کردار، یہ فرمائش میں نے کی تھی ان سے کہ آج یہ کلام نعتیہ کلام شامل کیا جائے. انہوں نے میری فرمائش کو پورا کیا، بہت شکریہ. ایک تو دوسری بات یہ اس لیے یہ خاص طور پر کلام شامل کیا گیا ہے کہ امام زین العابدین سید سجاد یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ایک تو ہمارے سروں کا تاج ہیں، دوسری بات ایک ایسا تابندہ، ایک ایسا درخشندہ ستارہ ہے کہ اور ایک بہت اہمیت ہے آپ کی شخصیت کی، آپ کے کردار کی واقعہ کربلا میں، کہ جہاں آپ باقی سب کو قربان ہوتا دیکھ رہے ہیں اور کس طرح جذبہ شہادت برنگیختہ ہو رہا ہوگا آپ کے مزاج میں، آپ کی طبیعت میں، لیکن ایک بہت بھاری ذمہ داری امام علی مقام آپ کے کاندھوں پر ڈال رہے ہیں. سارے قافلے کی قیادت و سیادت اور پھر تمام تر امت مسلمہ کی امامت، یہ سیادت یہ قیادت بھی اپنی جگہ، اور پھر جو آنے والے ایام ہیں اس میں امام زین العابدین ایک بہت اہم کردار ادا کرنے والے ہیں. وہ کردار کیا ہے؟ دیکھیں اصل میں اب اس واقعے سے آپ دیکھ لیں کہ امام زین العابدین جب مکہ المکرمہ سے ساتھ روانہ ہوئے ہیں تو آپ بیمار ہیں. اگر امام عالی مقام کا
اصل مقصد جنگ کرنا ہوتا تو ایسے بیماروں کو ساتھ کوئی لے کر جاتے، بچوں کو ساتھ لے کر، خواتین کو ساتھ لے کر۔ پھر وہاں پر جب جنگ اسٹارٹ ہوتی ہے تو امام زین العابدین کوشش فرماتے ہیں کہ میں بھی اس جنگ میں حصہ لوں، لیکن نقاہت اس قدر غالب ہے اور اصل تو پیچھے مشیت الہی کار فرما ہے کہ آپ کو بچانا ہی مقصود ہے، تو آپ وہ تشریف نہیں لے کر گئے۔ اور پھر بعد میں یزید کے دربار میں وہاں پہنچنے کے بعد ایک دفعہ ابن زیاد نے آپ کو سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو آپ نے انتہائی جرأت کے ساتھ فرمایا کہ تم نے سب کو قتل کر دیا، میں بھی موجود ہوں، کر دو قتل۔ تو ابن زیاد آپ کی شکل دیکھتا رہا، یہ جو میں نے کتاب میں پڑھا کہ وہ کافی دیر تک دیکھتا رہا اور حیران ہوا آپ کی اس جرأت پر۔ اور یہ جو آپ نے جملہ فرمایا کہ واقعی بہت ہی یہ مطلب بڑی بات ہے کہ پورے خاندان کو اپنے سامنے کٹتے ہوئے دیکھنا، اور پھر یقینی سی بات ہے غم تو محسوس ہوتا ہی ہے، جو ساتھ خواتین ہیں وہ رو رہی ہیں، غمگین ہیں، افسردہ ہیں، ان کے غم کو دیکھ کر اپنے دل کو سنبھالنا، اور یہ بہت زیادہ رقت والے تھے، بہت رقت قلبی رکھنے والے تھے۔ اور اس کے بعد پھر لیکن آپ کی طبیعت میں، یہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی طبیعت میں ایک ایسا دنیا سے پہلے آپ اچاٹ تھے، اچاٹ پن پیدا ہوا کہ آپ واپس جا کے خلوت نشین ہو گئے تھے، اور پھر آپ نے اس قسم کے معاملات میں اکثر حصہ نہیں لیا۔ اور اس کے بعد یزید نے آپ کی بڑی تعظیم کی ہے، یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ اگر چاہتا تو آپ کو بھی کر دیتا، شہید کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک ایسی بات ڈال دی کہ پھر اس کے بعد وہ جرأت نہیں کر سکا کہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، اور آپ پھر مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں پر آپ نے پھر ہمیشہ کے لیے خلوت نشینی اختیار کی، اور آگے پھر آپ کسی ایسی چیز کے اندر شامل نہیں ہوئے، کسی جنگ وغیرہ کے اندر اپنے آپ کو بہت علیحدہ کر کے رکھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ آگے سرکار کی نسل مبارکہ ان سے چلنی تھی، حسینی سادات کے سرخیل و سربراہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بالکل محفوظ رکھا اور آگے نسل مبارکہ آپ سے چلتی رہی۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار واقعی اس حوالے سے بڑا ہی اہم بھی ہے، اور بڑا اس میں درد محسوس ہوتا ہے اس کیفیت میں پہنچنے کے بعد کہ اگر ہماری نگاہوں کے سامنے اس طرح سب کو، ہمارے خاندان والوں کو مارا جائے، اور پھر اس پہ صبر و تحمل کا پہاڑ بن کر، استقامت کا پہاڑ بن کر، اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق چھوڑا جائے، یہ بہت بڑی بات۔ مفتی صاحب نے بھی اسے انڈوز کیا جو روایات میں چیز ملتی ہے، بات صحیح ہے کہ آپ کبھی مسکرائے نہیں، اس کے بعد غم کی کیفیت یہ تھی، اور پھر آپ کا کردار کہ امت کی جو قیادت کی باغ ڈور تھی وہ آپ کے ہاتھ میں تھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً تاریخ اسلام کی ایک بہت عظیم ہستی ہے، پورا واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اس کا ظاہر ہے کہ زیادہ تر دار و مدار تمام روایتیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، امام علی مقام کے جتنے خطابات ہیں نا کربلا کے میدان میں، وہ ہم تک امام زین العابدین سے پہنچ رہے ہیں، کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میرے والد ماجد جو ہے میدان میں خطبہ دینے کے لیے کچھ کلمات فرمانے لگے تو میں خیمے سے بیماری کے ساتھ ساتھ میں نکلنے لگا کہ میں کچھ وہ کلمات ہی سن سکوں اور میں کلمات کو پھر آگے پہنچا سکوں، تو وہ کلمات انہوں نے بہت شوق سے سنے ہیں، امام علی مقام کے تمام خطابات۔ پھر خود امام زین العابدین کا جو یہ لقب زین العابدین ہوا ہے وہ ان کی اپنی پوری تاریخ ہے، عبادت کے حوالے سے، اللہ کی بندگی کے حوالے سے، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس عمل ہے کہ امام علی مقام نے جہاں ان کو پیچھے باقی چھوڑ کر حسینی سادات اور وہ نسل مبارک کو آگے چلانے کا ایک انتظام فرمایا، وہیں پر ایک امت کے لیے ایک بہت بڑا درس عمل بھی ہے ان کی شخصیت کے اندر۔ ان کی زندگی کے حوالے سے بہت ساری مثالیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ کتنا ان کے اندر خوف خدا تھا، کتنی سادگی تھی، اللہ کے ساتھ وہ کتنی لو لگانے والے تھے، کئی گھرانوں کو وہ چلایا کرتے تھے، کفالت کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے انتقال فرمانے کے بعد پتہ چلا کہ 100 گھرانے چلاتے تھے وہ، مدینہ منورہ میں 100 گھرانوں کے واحد کفیل حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حج بیت اللہ کے لیے جاتے تھے تو لبیک سے زبان سے لبیک کہنا دشوار ہو جاتا تھا، پوچھا گیا کہ آپ لبیک کیوں نہیں کہہ رہے خوف آتا ہے کہ کہیں لا لبیک کا جواب نہ آ جائے، کہیں یہ نہ آ جائے کہ تمہاری لبیک قبول نہیں ہے۔ اور وہ جو زین العابدین، اللہ اکبر، گھر میں ایک دفعہ آگ لگ گئی، نماز ادا فرما رہے ہیں، آگ کا انہیں پتہ نہ چلا، نماز مکمل کی، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو آگ کا پتہ نہ چلا؟ کہتے ہیں کہ ایک اور آگ کی طرف متوجہ تھا، جہنم کی آگ کی طرف متوجہ تھا، اس آگ کی طرف توجہ نہ ہوئی۔ یہ ان کا وہ فکر، سوچ اور مقام۔ تو دیکھیے آپ ایک امام زین العابدین وہ شخصیت کے سجدوں کو بھی جس پر ناز ہو، وہ شخصیت جوان عمری تھی، اور جذبہ انتقام آ جانا یہ فطری عمل ہے کہ آپ گھر بار لٹتا دیکھ رہے ہیں، کٹتا دیکھ رہے ہیں، گردنیں کٹتی دیکھ رہے ہیں، شہادتیں دیکھ رہے ہیں، یہ فطری عمل تھا۔ لیکن جوان عمری میں ایک ایسی متانت کا آ جانا، یہ ایک تو بالکل خلاف فطرت ہے۔ آپ کی شخصیت میں متانت آ گئی، کیا وہ دیکھ رہے تھے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس انہیں ہو گیا تھا
کہ اب یہ آنے والے وقتوں میں مجھ پر ایک بہت اہم ذمہ داری آ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ حق کی ترویج اور اشاعت کے لیے آزمائش اور مصائب کو برداشت کرنا یہ فطرت میں داخل ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قبلہ مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ میں خود جا کر دیکھوں، اور والد صاحب کا خطبہ فرما رہے ہیں، تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے جو یہ مذاق اڑاتے یہ کربلا کے واقعے پہ لمبی لمبی کتابیں لکھ دی اور یہ قصے کہانیاں شروع کر دیے، تو یہ خود ان کے جہل مرکب اور خود ان کی جہالت پر بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ جو بندہ خود تحقیق و تفتیش سے تعلق رکھتا ہے وہ اگر کوئی غلط بات بھی آئے تو اس کی تحقیق و تفتیش کرتا ہے، اور کسی روایت کا ثقہ ہونا، کسی روایت کا معتبر ہونا اور غیر معتبر ہونا، اس کی عربی میں لکھنا یا اردو میں لکھنا یہ معتبر نہیں ہے، بلکہ اس کے راوی پر اس کا مدار ہوتا ہے۔ تو کربلا کے واقعے کو امت نے تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے، فقہا نے بیان کیا، علم کلام کے متکلمین نے بیان کیا کہ جو ہر شعبے پر نباز علماء اور بالخصوص اسماء الرجال کی وہ ماہرین، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، انہوں نے بیان کیا، حضرات صوفیہ نے بیان کیا۔ یہ سعادت ان بیچاروں کی نصیب میں نہیں آئی کہ وہ اس سے کوئی عبرت حاصل کرتے، کوئی درس حاصل کر حب اہل بیت کے کسی گوشے کو اپنے دل کے اندر اجاگر کرتے، لیکن جس نے اس کو لیا، اور الحمدللہ آج بھی ہم بیٹھے ہیں کیو ٹی وی کو یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ جناب اسی فکر کو وہ عام کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ امت کے تسلسل کو ہم دیکھیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر ایک کو اس کے مقتدا کے نام سے اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو یہ ایک باعث عبرت بات ہے، کیونکہ یہ اکثر جگہ گردش جی آپ وہاں پر موجود تھے کربلا میں، آپ نے یہ دیکھا، یہ ساری باتیں ہوئی، تو اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جناب یہ صحابی نے جو بیان کیا ہے، تو جس طرح امام بخاری پہ اعتراض کیا جو 250 سال بعد پیدا ہوئے تو بخاری کہاں سے صحیح ہو گئی، تو یہ اس قسم کے منفی ذہن رکھنے والے، اور اس کے پیچھے یا تو یہ نادان ہے، یہ ہمیں امام زین العابدین کے ذریعے اسلام کی دشمنی کا کوئی پہلو لے کر یہ چل رہے ہیں، اور یقیناً کربلا کی روایت کو غیر معتبر سمجھنا، اس واقعے کو غیر معتبر سمجھنا، یہ اسلام کے اس مرکز کے اوپر نقب لگانے سے مترادف ہے کہ جو اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ ایسا نہیں کہا گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں ملفوظ پیش کیے گئے، میں اس میں سر دست صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا، یہ ذہن میں بات آئی تھی عرض کیا میں نے کہ امام زین العابدین سے آپ کے ایک شاگرد نے پوچھا، یہ آگے فیضان جو امام باقر کی صورت میں آ رہا ہے، کیا بات، سبحان اللہ، امام جعفر صادق کی صورت میں آ رہا ہے، میرے آقا و مولا امام موسیٰ کاظم کی صورت میں آ رہا ہے، میرے ماں باپ کی عزت قربان ہو جائے حضرت امام علی رضا کی صورت میں آ رہا ہے، تو یہ فیضان جو اوپر سے آ رہا ہے یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیضان ہے۔ بے شک۔ ایک بات، آپ کے ایک شاگرد نے پوچھا، حضرت اگر ہمارے سامنے کوئی واقعہ ہو جائے تو ہم تو آؤ فغاں کرتے ہیں اور ہمیں تو اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے سامنے آپ کے والد گرامی، آپ کے برادران کو گویا کہ شہید کر دیا گیا، اور اس میں عرض کر دوں ساتھ میں کہ صرف امام زین العابدین نہیں، میری ماں کی عزت قربان ہو جائے ان کے قدموں پر، سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بنیادی شخصیت ہیں، اور مستند تاریخوں کے اندر قبلہ صاحب وہ خطبے موجود ہیں، کاش کوئی ایسا پروگرام ہو تو ہم ان کے خطبے پڑھ کے سنائیں آپ کو کہ جناب یزید کے دانت کھٹے کر دیے تھے اور بتا دیا تھا کہ اس کو کہ علی کی بیٹی خطاب جب کرے اور حق کو واضح کرے تو یقیناً ہے تو وہ عورت، لیکن اس کی شخصیت کے اندر مصطفیٰ کا کلام بول رہا ہے۔ کیا بات، تو حضرت امام زین العابدین سے یہ بھی پوچھا کہ آپ پر یہ کیفیت کیوں اتاری نہیں، فرمایا کہ ہم اپنے استادوں کے پاس پڑھنے جاتے تھے نا بچپن میں، یہ آپ نے کہا نا کہ متانت کیسی آ گئی، تو یہ متانت تو ایک تو نسبی طور پر پہلے موجود تھی، پھر حسبی تربیت اساتذہ نے کی تھی۔ فرمایا جب ہم مدرسے میں جاتے تھے تو ہمارے اساتذہ ہمیں جہاد، قتال فی سبیل اللہ، آزمائش اور ابتلا کے وقت سب کچھ قربان کر دینا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، وہ جرت اور حیا کو پیدا کرنے کے لیے وہ واقعات ایسے رٹاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں رٹائی جاتی ہیں۔ فرما واقعات اور ذہن تو پہلے تیار تھا، منظر سامنے آیا، اس لیے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ کیا بات، وقت بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک بات چند جملوں میں پوچھنا چاہتا ہوں جو غم کی صورت ہے، اور پھر بالخصوص ان 10 ایام میں دیکھیں کہ اس سے پہلے کتنا شادیوں کا رش ہوتا ہے کہ ہالز خالی نہیں ملتے ہیں، کہ سب محرم سے پہلے جو 10 دن اور پھر نیا کپڑا نہیں پہننا اکثر گھروں میں یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ احسن ہے؟ لیکن دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے غم محسوس ہونا اور ایک ہوتا ہے اظہار غم۔ غم محسوس ہونا ایمان کی علامت ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو آپ سے تعلق رکھنے والی جو بھی چیز ہوگی ہماری جان اس پہ قربان، جتنا قریبی تعلق ہوگا اتنے ہم زیادہ ان پر فدا ہوں گے، اور یہ عین ایمان کی علامت ہے کہ اس واقعے پر غم محسوس ہونا چاہیے۔ لیکن اظہار غم کے سلسلے میں بخاری شریف کی روایت ہمیں یہ درس دیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کی موت پر سوگ منائے، یعنی اظہار غم کرے۔ ہاں اگر شوہر فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی، یہ صحیح 6 کی روایت ہے، لہٰذا اس سے استدلال ہے اگر غم منانا یہ مطلب اظہار غم روا ہوتا
اور بعد میں بھی روا ہوتا تو صحیح بات یہ جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ وہ چیز تھی کہ جس پہ اظہار غم کا تسلسل ہونا چاہیے تھا کہ اتنی بڑی مطلب کہ وحی الہی کا سلسلہ قیامت تک کے لیے منقطع ہو رہا تھا. تو بالکل ہم غم محسوس کرتے رہیں گے، لیکن اظہار غم کا معاملہ جو ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. تعلیم شرع میں نے آپ اس میں میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت مفتی صاحب نے تو بنیادی بات ارشاد فرما دی، میں لوگوں کے حوالے سے، لیکن اس دن شادی منعقد کرنا، ٹھیک ہے، وہ تمام معاملات کرنا ان شرع کوئی حرام کام نہیں ہے، بالخصوص یہ 10 دن حرام کام نہیں ہے. لیکن جس طرح غم محسوس ہو رہا ہے تو اس میں شادیانے بجانا اور یہ تمام معاملات کون کرے گا جس میں یہ محسوس ہونا کہ جناب آج کے دن کی کوئی اہمیت وغیرہ نہیں، یہ بھی شریعت مبارکہ کو محبوب نہیں ہے. کوئی حرام نہیں، اگر کوئی نکاح کرے گا وہ اس نیت کے ساتھ کہ جناب یہ عام دن ہے تو لہٰذا میں نے کر دیا، تو اس پر کوئی گناہ گار نہیں ہوتا وہ. لیکن یہ کہ اس قسم کا باقاعدہ اہتمام کرنا کہ نہیں جناب آج تو میں اپنے بیٹی کی شادی کراؤں گا، کہا جی یہ ہوا کل کرا لیجیے، کیا حرج اس میں؟ تو اس سے ناسبیت کی بو آتی ہے، تو لہٰذا اس سے اجتناب کرنا ہے. وہ مہورت نکال کے دیا ہوگا وہ نا. آپ کیا عرض کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام سے جہاں حب اہل بیت کا پیغام جا رہا ہے تو وہیں پر ہمارے دین کے اصل میں یوں سمجھ لے بنیادی طور پہ 2 پارٹ ہیں، ایک حب اہل بیت ہے، ایک حب صحابہ ہے. اہل بیت اطہار کو صحابہ سے محبت تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اہل بیت سے محبت تھی. محرم اور کربلا کے ان مواقع پر جہاں ہم اہل بیت اطہار سے محبت کا ذکر کرتے ہیں تو وہیں پر ہمیں حب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی دل میں اپنے تیقن اور اعتقاد کو بھی تازہ کرنا چاہیے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اہل بیت اطہار بھی صحابہ سے بہت محبت رکھتے تھے، جس کی واضح مثال یہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں عطا فرمائی. تو وہیں پر حب صحابہ اہل بیت کے ساتھ تھا کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے لیے تو 2000 درہم مقرر کیے بیت المال سے، لیکن حضرت امام حسن و حسین کے لیے 5000 درہم. کہ جب بیٹے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے صرف 2000 تو کہا کہ ان کے جو خاندان والے ہیں وہ تمہارے خاندان والوں کے برابر نہیں ہے. تو دونوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے اور دونوں سے اس محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے. چند جملوں میں پیغام حسین. دیکھیں میں تو بس اتنا ہی پیغام دوں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے اور آپ کے نام کی نیاز اور لنگر کھانے پر ہی اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ جو ان کی عملی زندگی مکمل ہمیں نظر آتی ہے، جو ہم سنتے ہیں، جو علماء سے سیکھتے ہیں، اس کو عملی طور پہ اپنی ذات پر نافذ بھی کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں صاحب؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک تو فکر و فلسفہ ہمیں ملتا ہے باطل قوتوں کے مقابلے میں کہ کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ ہم باطل کی حمایت نہ کریں، اگر کچھ بولتے نہیں ہیں اس کے خلاف تو کم از کم حمایت نہ کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ بہت مشہور سبق ہے امام علی مقام کے حوالے سے کہ کربلا میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی ہے. تو یہ بھی پیغام ہمیں بہت قبول کرنا چاہیے. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا کربلا کے اندر ہم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امام حسین جس مقصد کے لیے اور حق کی سربلندی کے لیے اور حق کو نافذ کرنے کے لیے اور یزید کے فسق کے مقابلے پر نانا کی سنت کو رائج کرنے کے لیے نکلے تھے، تو کہیں امام حسین آج بھی کربلا میں تنہا تو نہیں کہ ہم نام حسین کا لے رہے ہیں لیکن کردار ہم نے یزیدیت کا طاری کیا ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ حضرت مولا علی قاری علیہ الرحمٰن نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ فضل اہل بیتی وذم من حاربہم، کہ اہل بیت کی فضیلت بیان کرنا اور جنہوں نے ان سے جنگ کی ان کی شدید مذمت کرنا، ٹھیک ہے، امر مجموع علیہ عند اہل سنت والجماعہ واکابر ائمۃ امتی، یہ اہل سنت کا اجماعی موقف ہے اور یہ اہل سنت کے تمام اکابر کا اجماعی موقف ہے کہ ان سے محبت کی جائے گی اور ان کے دشمنوں کے لیے دل میں شدید نفرت رکھی جائے گی. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا، مفتی اکمل صاحب، مفتی اسماعیل نورانی صاحب، علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، حافظ محمد طاہر قادری صاحب، آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. اور وہ سجاد سخن نے جو کہا تھا نا کہ غم کے تعلق سے کہ شہید مرتے نہیں اور حسین جیسے شہید، ہم اس یقین کو حق آگ ہی سمجھتے ہیں، ہماری پلکوں پر آنسو نہیں چراغاں ہے، ہماری پلکوں پر آنسو نہیں چراغاں ہے، غم حسین کو ہم روشنی سمجھتے ہیں. تو یہ غم روشنی کی طرح ہے، سایہ فگن ہے، ہمیں راستہ دکھا رہا ہے، حسینیت کا راستہ ہمیں صراط مستقیم دکھا رہا ہے. امام علی مقام نے شکست و فتح کے معنی تبدیل کر کے رکھ دیے، سر کٹا دیا، سر جھکایا نہیں، اور ظاہری طور پر جسے زمانہ ہار سمجھ رہا تھا وہ حقیقتاً ایک جیت ہے، فتح ہے. کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا آج تک، بلکہ یہ کوئی جرت اور جسارت نہیں کر سکتا
کہ امام علی مقام اس جنگ میں ہار گئے. آج تک ہم نے تو نہیں پڑھا ایسا کہ امام علی مقام ہار گئے، اس لیے کہ امام علی مقام کا مقصد جیت گیا، امام علی مقام کا عزم جیت گیا. اور جس طرح ذکر ہوا آج بالخصوص امام زین العابدین سید سجاد کا کہ وہ ایک بہت اہمیت کی حامل شخصیت ہیں، اور ایسی متانت کے ساتھ انہوں نے سب گھر بار لٹ جانے کے باوجود صبر فرمایا اور پھر اس کے بعد امت کی قیادت اور سیادت فرمائی ہے. تو میں آج کے پروگرام میں خاص طور پر یہ اہتمام اور التزام کر کے آیا تھا کہ مجھے آخر میں سید سجاد کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنا ہے، امام زین العابدین کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنا ہے کہ ہر دور میں احساس کی معراج ہے سجاد، غیرت کا شہنشاہ ہے، سرتاج ہے سجاد، مظلوم کی آنکھوں میں مقیں آج ہے سجاد، کب تیرے میرے ذکر کا محتاج ہے سجاد، جب تک ہے جہاں میں حق و باطل کا فسانہ، سجاد کے سجدوں کو نہ بھولے گا زمانہ. اور جب نصب ہو دنیا میں کبھی عدل کی میزان، جب حق کے لیے خود سے پگھلنے لگے وجدان، جب جبر کی بارش ہو سرے سورہ رحمان، جب ظلم سے ٹکرائے کسی دور کا انسان، ہونٹوں پہ پیمبر کی دعا لے کے چلے گا، سجاد کی جرت کا عصا لے کے چلے گا. اور سجاد کی آہٹ سے لرزتی رہی شاہی، سجاد کی آواز ہے باطل کی تباہی، سجاد ہے بے تیغ رہے حق کا سپاہی، سجاد ہے شبیر کی عظمت کی گواہی، سجاد کی ہیبت سے اجل ڈول رہی ہے، زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی ہے. اور سجاد کی صورت تو ہے قرآن کی صورت، سجاد کی ہر سانس شریعت کی ضرورت، سجاد سے ٹکرائی جو باطل کی قدورت، بے نام و نشاں ہو کے رہی گرد کی صورت، جب ظلم کبھی دہر کو برباد کرے گا، سجاد کو اسلام بہت یاد کرے گا. اور سجاد کا چہرہ ہے کہ والفجر کا مفہوم، سجاد کے گیسو ہیں شب درد کا مقصوم، سجاد کا سینہ ہے کہ دیباچہ معصوم، سجاد کا ماتھا ہے کہ آئینہ مظلوم، سجاد کی پلکوں پہ یہ آنسو جو پڑے ہیں، غیرت کی ہر ایک شاخ پہ یاقوت جڑے ہیں. اور سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجاں کی دکانیں، سجاد کی ہیبت سے ہوئیں گنگ زبانیں، سجاد کے دشمن اسے مانے کہ نہ مانے، گونجیں گی زمانے میں جہاں تک یہ اذانیں، سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا، سجاد پہ سجدوں کو بڑا ناز رہے گا. اور آواز سلاسل سے کئی حشر جگائے، تاریک زمینوں میں مہو مہر اگائے، اشکوں کی شعاؤں سے دھلے شام کے سائے، چپ رہ کے ہر ایک جور کے سب نقش مٹائے. سجاد نے اسلام کی تقدیر جگا دی، قیدی تھا مگر ظلم کی بنیاد ہلا دی. اور ہے صبح کا تارا کہ تیرا آخری آنسو، یہ قوس قضا ہے کہ تیرا سایہ ابرو، ہے شام غریباں کہ تیرا نوحہ گیسو، ہر موسم گل تیرے پسینے کی ہے خوشبو، شبنم نے جو پتوں کے کبھی چاک سیے ہیں، پھولوں نے تیرے زخم بہت یاد کیے ہیں. اور کانٹوں کو تیری آبلہ پائی نے رلایا، صحرا کو تیرے داغ جدائی نے رلایا، زندہ کو تیری زخم نمائی نے رلایا، سجاد تجھے شعلہ نوائی نے رلایا. تجھ پر تو وہ سات بھی قیامت کی گھڑی تھی جب ثانی زہرا سر دربار کھڑی تھی. اور مولا تیری عظمت در سرکار سے پوچھے یا ظلم کے دہکے ہوئے دربار سے پوچھے، امت کے بدلتے ہوئے کردار سے پوچھے، سجاد تیری خو کوئی اغیار سے پوچھے، ہر موڑ پہ نظریں تو جھکائے ہوئے گزرا، غیرت کے جنازے کو اٹھائے ہوئے گزرا. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات. تاریخ عشق ساز کی عنوان سلام لو